بن چکا ہے ہمارا ریسیپی؟ ڈرنک ریڈی ہے جی بتائیے کیا بنا، دکھائیے ذرا. جی کیمرہ ایلسا کی طرف لے کے جائیے، ان کا ریسیپی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ. جی میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو آپ نے یہ تربوز استعمال کرنا ہے، اس نے آپ نے اس کے بیج نکال لینا ہے، بغیر بیج کے آپ نے یہ لینا ہے، اور ان ساری چیزوں کو بلینڈ کر کے اب میں اس کو بڑے زبردست سے گلاس میں نے اس طرح سجا کے، آپ چاہیں تو اس طرح ٹینگ لگا دیں، پہلے اس کو لیموں کو آرام سے اس کو ایسے مل لیں تاکہ آپ اس طرح اس پہ یہ ٹینگ لگا سکیں. اس طرح آپ کا گلاس بھی اچھا لگتا ہے اور سرو کرتے ہیں تو جب اچھا لگتا ہے تو پینے کا بھی دل کرتا ہے. بالکل. اور جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے ابھی دل چاہ رہا ہے. اور آپ چاہیں تو اس کو ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے اس کے اندر کیوبس نہیں ڈالی، آپ چاہیں تو اس کے اندر برف ڈال سکتے ہیں، آئس کیوب کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہو، آرام سے پی سکتے ہیں. اور چاہیں تو اس کے منٹ لیو یہ آپ اس طرح اس کی ڈریسنگ کر سکتے ہیں، سجا کے آپ اس طرح لگا دیں، اور یہ ہماری ڈرنک ریڈی ہے. زبردست. نام اس کا ڈرنک کا دوبارہ بتا دیجیے لوگ. اس کا نام ہے واٹر میلن سلش. واٹر میلن سلش، جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت جلدی بنا دیا. تھینک یو ایلسا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارا موضوع جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں، ہمارا موضوع ہے آزمائش. ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عابد رضوی صاحب، مولانا جواد عابدی صاحب. عابد رضوی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جو وقت ہے، خاص طور پر جو لاک ڈاؤن بھی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانی آئی ہوئی ہیں، تو ہر بندہ پریشان ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیے کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں ان حالات میں آزمائش کے حوالے سے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ کہ ایحسب الانسان ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہہ دینے کے بعد کہ وہ صاحب ایمان ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آزمایا تو جائے گا. علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اور تفصیل کے ساتھ وضاحت کی کہ آزمائشیں مختلف لوگوں پر کس انداز سے اور کن صورتوں میں آتی ہیں. تو بحیثیت عام انسان جو ہمارا معاملہ ہے اس میں یہ کہوں گا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، اور اس آزمائش میں اسے صبر اور شکر اور رجوع اللہ، اس کا حکم بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہے. لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، ان پر جو آزمائشیں ڈالی گئی ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا. سبحان اللہ. یعنی اب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، انہوں نے دعویٰ ایمان کیا، اور دعویٰ ایمان کا مطلب میں نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ ساری کائنات، جمی کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اس دعوے کے بعد رب نے انہیں آزمایا ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے. میں اور آپ، ہم جیسے عام لوگ تو اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ ایسی آزمائشوں پر کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ان کی چونکہ شان بلند ہے تو ان کو آزمایا گیا. اس آزمائش کے مقابلے میں گویا ان سے تقاضا کیا گیا کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دو. اب ایک عام انسان ذرا اس بات میں غور کرے کہ میں اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں، یا میں اور آپ آج کتنی قربانی دیتے ہیں. ہم تو نماز کے لیے اپنے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ قربان نہیں کر پاتے. کسی کے کام آنا ہو، بلائی کی کوئی بات کرنی ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، 5 سے 10 منٹ پورے 24 گھنٹوں میں سے یہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا، آپ پر ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ اس طریقے کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کر لیں، یا اس طریقے پر چل کر اپنے نفس کو راضی کر لیں. یہ آزمائش ہے. دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور آپ کو آزمایا جاتا ہے. اب رب دیکھنا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، اچھا عمل تم میں سے کون کرتا ہے، بہتر عمل تم میں سے کون کرتا ہے، کس نے اس راستے کو اختیار کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، اور کس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. اور پھر جب انسان غلطیوں پہ غلطیاں، کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کرتا ہے تو پھر اور مصیبتیں آتی ہیں. فرمایا کہ کچھ مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو درجات کی بلندی یا ایمان کی مضبوطی کے لیے آتی ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. انسان جب غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس پر مصیبت ڈال کر، پریشانی ڈال کر گویا اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ دنیا، اس کی نعمتیں، تم اس کے مالک نہیں ہو، بلکہ تمہیں اس پر نگہبان بنایا گیا، مکین بنایا گیا. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی اسی طرح ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں مکین بنایا گیا، ٹھہرنے کے لیے جگہ دی گئی ہے، تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا گیا. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے، تم قدر کا شکر کرو اور اس کے بعد تم صبر سے اللہ کو راضی کرتے ہیں. بہت شکریہ عابد رضوی صاحب. مولانا جواد عابدی صاحب، آپ کی طرف سوال یہ ہے، ایک تو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے، تو ایک ہے، یعنی اللہ نے انبیاء سے بھی
سے بھی آزمائش اور یہ صبر اور انہوں نے صبر کیا, اللہ نے آزمائش میں ڈالا. ایک تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتا ہے انسان کو آزما رہا ہوتا ہے, یا کبھی اس کو آزمانے کی نیت سے اس کی اچھائی دیکھ, کبھی اس کو رسوا کرنے کی نیت سے. جیسے ابھی اس حوالے سے آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. جیسے میرے ذہن میں ابھی آ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا کہ مولا کئی سال زندان میں قید رہے, تو پھر حاکم وقت نے چاہا کہ امام زندان کے اندر ہیں, تو اس شہر کی جو بدکار ایک عورت تھی اس کو نعوذ باللہ بھیجا گیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ امام کو نعوذ باللہ بہکانے کی کوشش کرے. لیکن وہ عورت وہاں گئی اور اس نے بعد میں آ کر یہ گواہی دی کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں ایمان لے آئی ہوں, کیونکہ میں جس شخص کو تم نے بہکانے کے لیے بھیجا تھا اس کی پیشانی تو سجدے سے اٹھتی ہی نہیں ہے. سبحان. اس نے تو مصلے کے علاوہ ادھر ادھر کہیں دیکھا ہی نہیں, میری طرف تو توجہ ہی نہیں تھی. میں اس سے اتنا متاثر ہوئی کہ جس شخص کو تم نے مجھے بہکانے کے بھیجا تو اللہ کا ولی ہے, تو میں اس شخص کو دیکھ کر ایمان لے. تو اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک انسان کسی کی اچھائی بتانے کے لیے یا کسی کو رسوا کرنے کے لیے کرتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بھی آزمائش کا ہی ایک عنوان ہے, لیکن اس وقت جس موضوع میں آپ اور ہم اس وقت داخل ہیں اور موجود ہیں اور وارد ہیں وہ یقیناً اس سے ایک الگ موضوع, لیکن چونکہ آپ نے امام کا ذکر پاک یہاں پہ کیا ہے تو میں اس حوالے سے بیان کر دوں. یہ بھی آزمائش کی ایک کیفیت ہے. اب دیکھیں وہ جو ایک واقعہ آپ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ اس طرح سے آئی وہاں. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے, انبیاء کرام علیہ السلام, اولیاء اعظام, ائمہ اہل بیت, صحابہ کرام, یا جتنی بزرگان شخصیات ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں جو عند اللہ پہلے سے آزمائی ہوئی تھی, لیکن اللہ نے دنیا میں پریکٹیکلی ان کو مصیبتوں میں مبتلا اس لیے کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ان کو درجہ دے دیا ہمیں تو آزمایا نہیں. لہٰذا دنیا میں گریجولی اسٹیج بائی اسٹیج سب کو آزمایا کہ لو اگر تم محمد عربی جیسے مصائب جھیل سکتے ہو, جب حضور جیسی مصیبتیں کوئی نہیں جھیل سکتا تو حضور سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. امام حسین جیسا صبر کوئی جھیل ہی نہیں سکتا تو امام حسین کے مقام کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے جو مشکلات اسلام کی راہ میں اٹھائیں, جب اس مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو ان کا رتبہ کوئی پا ہی نہیں سکتا. تو یہ درجے تو طے ہو چکے ہیں. اب دیکھیں میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی تھی, پیغمبر فرماتے ہیں لن تکونوا مؤمنین, ہرگز تم لوگ ایمان والے اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے. اور دیکھیے بڑا عجیب فارمولہ میں آپ کے اس سوال کے جواب میں چینل کی وساطت سے پیش کر رہا ہوں. لن تکونوا مؤمنین, تم لوگ ہرگز اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حتی تعدوا نعمتا, حتی تعدوا بلاء نعمتا و مصیبتا و رخاء مصیبتا, جب تک تم مصیبت کو نعمت کاؤنٹ نہ کرو اور آسانی کو مصیبت نہ سمجھو. بالکل الٹ ہے. آسانی کو مصیبت سمجھو اپنے لیے, اور جو بلا آئی ہے مصیبت آئی ہے اس کو اپنے لیے اچھا سمجھو. وجہ کیا ہے؟ بلائیں جو آتی ہیں ہمارے اوپر یہ کچھ وقت کے لیے آتی ہیں, ٹل جاتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روز قیامت جب انسان دیکھے گا نا کہ آزمائے ہوئے شخص کو قیامت میں رتبہ کتنا دیا جا رہا ہے, تو وہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں مجھے لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا اور اس کا بدلہ مجھے آج یہاں مل جاتا. ایک حدیث میں آیا کہ رستے میں چلتے ہوئے پیر پہ پتھر لگ جائے, کانٹا چبھ جائے, تو اللہ اس کانٹا لگنے, پتھر لگنے کے اجر کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت میں اس کا ثواب اسے دے دے گا. اور ایک روایت میرے ذہن میں اور آ رہی ہے, انما المؤمن مثل کفتي المیزان, مومن کی مثال دو ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتی ہے. کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ, جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں تو مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, مجھے اللہ کس لیے آزما رہا ہے. حدیث میں لفظ کیا ہے؟ کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ, جیسے جیسے ایمان بڑھے گا ویسے ویسے مصیبتیں بڑھیں گی. ہم مثالیں دے رہے ہیں اہل بیت کرام کی, صحابہ کرام کی, تو اگر ان کا مقام اللہ نے بلند رکھا ہے تو ان پر مصیبتیں بھی نازل ہوئی ہیں. اگر آج کوئی رسول اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو حضور سے زیادہ مصیبتیں کسی نے اٹھائی نہیں ہیں. اگر آج کوئی امام حسین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو امام حسین جیسی مصیبتیں کسی نے اٹھائی نہیں ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے سم اپ اور کر دوں آپ کے سوال کو. ہمارا رب اتنا کریم ہے, بلکہ روایت میں لفظ آیا کہ اگر اللہ دنیا میں کسی بندے کے گناہوں کو جھاڑنا چاہتا ہے تو دنیا میں اسے مالی نقصان کر دے گا, اس کے ایسیٹس, اس کا سرمایہ, دولت سب ختم. یہ اس کو آزمایا جا رہا ہے. اللہ اس سے نہیں آزمائے گا. اس کے 4 جوان بیٹھے تھے, 2 مر گئے, 2 کسی اور حالت میں ہوگا. یہ ہو گیا. دولت, زندگی, گھر بار, صحت, ایسی بیماری کر دی 20 سال بستر پہ پڑا ہے, نہ دم نکل رہا ہے نہ صحیح ہو رہا ہے. موت مشکل سے آئے گی,
दम नहीं निकल रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं 3 दिन और रखना पड़ेगा। अच्छा दम यहाँ निकल गया, मुझे मुश्किल से गुनाह झड़ रहे हैं, जज़ाकल्लाह। उसके बाद कब्र में ये मामला, तो जैसे जैसे गुनाह झड़ते जाएंगे ईमान और बला बढ़ती चली जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस यही आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको हर आजमाइश में कामयाबी फरमाए और हर इम्तिहान में कामयाब फरमाए। जैसा अल्लाह चाहता है हम वैसे बन जाएं, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं उससे ज़्यादा अच्छा तो हमारा रब है, वैसा रब है। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना दे। आबिद अजीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मौलाना जवाद आबिदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए। नाज़रीन वक्त हुआ मुख्तसर वक्फ़े का, इसके बाद हम आएंगे तो हम दो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजेगी। देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली बारिश। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि हमारे पास आज जो खुसूसी मेहमान 2 शख्सियात हैं जिनका हम तारुफ़ कराते चलें। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं जब आप वज़ाइफ़ के हवाले से जो लोग क्वेश्चंस करते हैं तो क्या क्या वज़ाइफ़ हैं जो हम अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं वज़ाइफ़ के ज़रिए। तो हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए हैदराबाद से सैयद असद अहमद जिलानी साहब, जो कि घराना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और अभी आपसे भी इंशाअल्लाह वज़ाइफ़ के हवाले से जानेंगे, कुछ सवालात हैं। और दूसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सैयद हमज़ा, जो कि शेयर खुशियाँ ये एक ऐसी NGO है जिसका मकसद सिर्फ़ इंसानियत की मदद करना है, लोगों के चेहरों पर हंसी और खुशियाँ लाना इनका काम है। ये ऐसी NGO है जो मुश्किल वक्त में लोगों की फ़ौरन मदद करती है और बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करती है। इनसे जानेंगे कि क्या क्या सर्विसेज इनकी हैं। सैयद हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका शुक्रगुज़ार हैं पहले तो हम कि आप जो नेक काम कर रहे हैं और हमारी ट्रांसमिशन में हमारी ट्रांसमिशन के ज़रिए इस वसीले से भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे यकीनन, तो हम इसका वसीला बन गए। तो इस वसीला बनाने के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें कार खैर में शामिल किया। ये बताइए कि ये NGO आपकी जो कहाँ वाक़ है? कराची में वाक़ है? जी बिल्कुल, कराची में। किस जगह? ये कराची में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 के अंदर वाक़ है। अच्छा जी। तो कब से आपका ये सिलसिला शुरू हुआ? 2014 से सिलसिला जारी रखा है हमने। फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी टीम का, आज टीम का, कि उन्होंने मुझे मदऊ करा यहाँ पर। बात इसके कि आपने बड़ी खूबसूरत बात करी कि आपने मुझसे कहा कि शुक्रिया कि आपने हमें इसका वसीला बनाया। तो मैं आपसे सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करूँगा कि अगरचे हम किसी की खिदमत कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं जी, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें गुरूर या तकब्बुर लाना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए पाक परवरदिगार का कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हमें वसीला बनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना बिल्कुल तुम पे खुदा की नेमत। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात करी कि शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का और उन लोगों का जिनको हम राशन या किसी किस्म की मदद कर रहे हैं, कि उनकी वजह से हम आज देखिए अल्लाह ने तो मदद करनी है, हमसे नहीं करवाएगा, हमारे वसीले से किसी और के जरिए करा देगा। बिल्कुल, लेकिन हम वसीला बन गए, ये अल्लाह का शुक्र। बहुत। तो ये बताइए कि आप जो मदद करते हैं वो किस अंदाज से करते हैं, यानी कैश की सूरत में, राशन की सूरत में, या सिर्फ इस लॉकडाउन के वक्त ही आप कर रहे हैं या इसके अलावा पूरे साल आप? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल का सिलसिला रहता है, लेकिन अभी जो वक्त इस अहद में आ गया है लॉकडाउन का, तो हमने उसमें ये करा है कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम एरियाज़ के अंदर अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे कहा है कि कोई भी फैमिली या कोई भी इंसान परेशान है उसका सोशल मीडिया पर डालें। ग्रुप बना हुआ है, प्राइवेट ग्रुप, उस पर डालें ताकि हमें पता चले और उनको हम कैश की
اس میں راشن میڈیسنس وغیرہ فراہم کر رہے ہیں. تو مخیر حضرات جو ہیں وہ آپ سے ٹچ میں ہیں, لوگ ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو اس حوالے سے یا نہیں؟ جی ایسا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں, احباب, رشتہ دار اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو خداوند تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کام میں مدد کرتے ہیں. اور زیادہ تر ہماری توجہ یہی ہوتی ہے کہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ شیئر خوشیاں نام ہی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے چیریٹی کریں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر مسکراہٹ بھی دکھا دیں گے تو وہ بھی ایک چیریٹی ہے. بالکل. تو ہمارا, اور جیسا آج کا آپ کا سیگمنٹ تھا آزمائش کے اوپر, تو خداوند تعالیٰ صرف ان لوگوں سے آزمائش نہیں لے رہا جن کے پاس آج راشن نہیں ہے, ان سے بھی آزمائش لے رہا ہے جن کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کر رہے. تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھیں. دیکھیے حمزہ بھائی اور اسد بھائی, اکثر میں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں, ہم بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے, ٹیم فرحان علی وارث اور ٹیم 9 ٹورز, ہم لوگوں نے بھی کوشش کی تھی شروع میں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے جتنی استطاعت ہماری ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کر لیں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. بس یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس 10 لوگوں کو دینے کے لیے راشن ہے. بالکل. آپ کے پاس 2 لوگوں کو دینے کے لیے بھی راشن ہے, آپ شروع کر دیجئے, اس میں اللہ برکت دیتا ہے. میں نے ایک پیغام جو ہے وہ دیا تھا, آج ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں کو بھی دوں گا, کہ جو لوگ راشن لینے آتے ہیں نا وہ تو لینے ہی آتے ہیں, اور جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے, جو مخیر حضرات ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ, پاکستان سے باہر سے بھی لوگ کر رہے ہیں. کمال, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ تو ہے ظاہر ہے جس کے پاس ہے وہ دیتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ لیتا ہے. بالکل. لیکن اگر میں ایسا راز بتا دوں کہ جو لینے والا ہے وہ کل سے دینے والا بن جائے, کیا بات, تو وہ راز صرف یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس بھی تھوڑا بہت راشن ہے, اس راشن کو وہ آدھا کر کے آدھا کسی اور کو دے دیں اور آدھے پہ اکتفا کر لیں, تو اگلے دن سے وہ دینے والوں میں بن جائیں گے. اللہ برکت. واہ سبحان اللہ. تو کبھی مشکلات کا سامنا ہوا ہے اس میں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بات کری, جناب امام حسین علیہ السلام کی بات کری, جناب ہاشم علیہ السلام, ان کا نام کے مطلب بھی بخوبی آپ سب قابل علم ہیں, آپ جانتے ہوں گے, تقسیم کرنے والا. جب عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج کے لیے لوگ آتے تھے تو وہ بھی لوگوں میں جو وہاں کی عرب کی غذا تھی, یخنی کے ساتھ روٹی چور کے 3 دن تک انہیں کھانا دیا کرتے تھے. جناب خدیجہ سلام اللہ کا بھی دن وفات گزری ہے, ان سے بھی جیسے کہ روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ جناب خدیجہ بھی یتیم بچیوں کو پالنا اور ان کی شادی کروانا. ایسی جناب فاطمہ سلام اللہ کی میں نے ایک روایت پڑھی, بڑی خوبصورت روایت ہے, یقیناً آپ واقف ہوں گے اس سے, کہ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے, ادا کرنی ہے, تو بتائیں میں کتنی زکوٰۃ دوں. تو جناب سیدہ سلام اللہ نے کہا کہ آپ اپنے لیے پوچھ رہی ہیں یا میرے لیے پوچھ رہی ہیں. تو یہ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ کیا سیدہ سلام اللہ کے لیے زکوٰۃ الگ ہے اور اس خاتون کے لیے الگ ہے. وہ عورت بھی پریشان ہوئی. اس عورت نے کہا کہ نبی زادی کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہماری زکوٰۃ اور آپ کی زکوٰۃ میں فرق ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ نے فرمایا ہاں بالکل, اگر تمہارے پاس 40 اونٹ ہیں تو تم پر ایک اونٹ کی زکوٰۃ واجب ہے, اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں 40 کی 40 اونٹ زکوٰۃ میں دے دیتی. تو آپ نے جیسا کہ فرحان بھائی فرمایا کہ میں نے بھی دیکھا آپ کہ جب ٹرانسمیشن شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ بھی راشن وغیرہ کا کام اور سب کچھ کر رہے تھے. تو ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والا اگر مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. جیسے کہ ابھی یہ پریشانیاں بہت ہمیں آئیں کہ لوگ سادات, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سید جو ہیں وہ راشن جو ہے بالکل یہ راشن سے مراد ہے کہ صدقہ و خیرات نہیں لیتے, سادات کے لیے بھی الگ انتظامات بالکل الگ کرا ہوا ہے. اسی وجہ سے کرا ہوا ہے کیونکہ سادات آپ کو پتہ ہے نہ وہ گھر سے نکلتے ہیں اور نہ وہ صدقہ و زکوٰۃ کی طرف. اچھا, اگر آپ چاہیں تو بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا کوئی نمبر اناؤنس کرنا چاہیں کہ لوگ آپ سے تعاون کریں تو اپنا نمبر آپ اناؤنس کریں. جی بالکل, میں ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام پہ پیج ہے شیئر خوشیوں کے نام سے, آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے. اور دوسرا میرا نمبر ہے 034323911106, اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈونیشن دی جائے. نہیں, یہ تو میرے دل کی بات ہے. جی بالکل, اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو سنیں. آپ کسی بھی طریقے سے, اگر آپ کے گھر میں 4, جیسا بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کری, آپ دینے والے بن سکتے ہو. اگر آپ کے گھر میں 4 روٹیاں ہیں تو 2 روٹی اپنے پڑوسی کو جا کے دے کر دینے والوں میں سے. بالکل ایسا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم پورے پاکستان میں چلے جائیں. کراچی سے آگے ہم تو ایسی کوشش کر رہے ہیں, کراچی کا فیصل آباد یا فیصل آباد سے لاہور, اب دوسری جگہ پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. لیکن بہت اچھی آپ نے بات کی, بڑی پازیٹیو بات کی. لیکن یہ ہمارے دل کی خواہش تھی کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کا نمبر ہم خود سے اناؤنس کروائیں, اور آپ لوگ شیئر خوشی جو NGO ہے اس کے ساتھ تعاون کیجئے. سید حمزہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. ساتھ ساتھ چلیں گے سید اسد احمد جیلانی صاحب کی طرف. قبلہ, آپ بھی راشن کے حوالے سے بہت سارے کام کر رہے ہیں, اور آپ سادات کے حوالے سے الگ اور غیر سادات کے حوالے سے الگ.
تو ہم وظائف کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیے گا, راشن کے حوالے سے بھی, اور کچھ وظائف ہم آپ سے پوچھیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وظائف کے کچھ سوالات کر لیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں کراچی سے صفدر حسین صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر کی بندش کیسے دور ہوگی, گھر میں بندش کے حوالے سے فرحان میاں اس طرح سے ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اور پورا گھر جو ہے حصار میں کر لیں اور پانی کی بوتل پہ دم کر لیں. اس پانی جو ہے ہر کمرے کی چاروں طرف دیواری میں اور سارے گھر میں چھڑک دیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر محفوظ بھی رہے گا اور گھر میں جس طرح کی جادو بلیات کے سارے معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ گھر محفوظ رہے گا. اچھا, گجرانوالہ سے شہناز بانو کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے ہیں, اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں, شوہر اگر ناراض ہیں تو بیوی پڑھے یا طالبو, اس کا عمل رکھیں. ایک تصویر پڑھ لیں اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی وقت وہ پڑھ سکتی ہے, کسی بھی نماز کے بعد. اور اگر شوہر ناراض ہے بیوی سے تو شوہر بھی پھر یا طالبو پڑھے, تو انشاءاللہ اس کے دل میں ایک محبت بھی پیدا ہوگی اور توجہ بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی. مسیب منیر صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل عبادات میں نہیں لگتا. یہ اسلام آباد سے ان کا سوال ہے کہ میرا دل عبادت کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو درود پاک کی کثرت کریں اور پھر ہر وقت استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں اور نوافل پڑھا کریں اور دعا کریں اللہ سے کہ اے اللہ میرا دل تیری طرف اور تیری راہ کی طرف مائل کر دے, تو انشاءاللہ ان قریب کوئی نہ کوئی اشارہ یا کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور ہوگا. اچھا, عبدالجبار صاحب کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے. نافرمان اولاد کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے آٹے پہ دم کر دیں اور اس آٹے کی روٹی پکا کر اپنے بچوں کو جو ہے والدہ کھلائیں, اس نیت سے کہ انشاءاللہ یہ اولاد تابعدار اور فرما بردار ہوگی, تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. اچھا, اب آٹے کا ذکر آ گیا تو چلیں ہم یہی پوچھ لیتے ہیں کہ اب راشن کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سارے کام کیے, تو آپ یہ حیدرآباد کی حد تک کر رہے ہیں اور جگہ بھی آپ؟ نہیں, ہمارے کیونکہ ہمارا ایک پیر گھرانہ ہے, جی جی, تو الحمدللہ فالوورز اور چاہنے ماننے والے پوری دنیا میں تو ہم نے اپنی خانقاہ سے اور اپنے آستانے سے ایک پیغام دیا کہ ہر آدمی اپنے طور پہ ہر علاقے کے حوالے سے اپنے طور پہ مدد کریں, اور جو لوگ ہم سے جڑے ہیں, جو ہمارے مریدین ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, نوازا ہے, وہ لوگ ہم سے شامل ہوئے. زیادہ تر ہم نے سادات پر کام کیا ہے, اور کیونکہ کافی NGOs ہیں, کافی لوگ ہیں جو مطلب زکوٰۃ میں, صدقات میں اور کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو شاد و آباد رکھے اور ان سے اچھے کام لیتا رہے, کیونکہ سادات کے لیے بہت کم لوگ ہیں اور بہت کم لوگ جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں. تو ہم نے زیادہ توجہ اور زیادہ فوکس اسی پر رکھا کہ ہم سادات کے لیے کام کریں. سادات کے لیے بھی, اور کچھ لوگ سفید پوش لوگ ہیں, جی, سفید پوش لوگوں کے لیے بھی کیا. اور اس کے حوالے سے جو ہمارے بلدیہ میں کچھ دوست ہیں اور دیگر علاقوں میں جو مطلب چاہنے والے ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ لسٹیں ہمیں بھیجیں اور ان کو جا کر گھر پہنچا کر راشن دیا ہے. نہ کہ ان کو یہ تکلیف دی کہ آپ ہمارے جو ہے دفتر پر آ جائیں یا ہمارے ایڈریس پر آ جائیں, گھر پہنچا کر باعزت طریقے سے اور مطلب ان کو راشن پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. تو میرا یہی پیغام ہے کہ سادات کے حوالے سے ہر بندہ ایک نیت کر لے انشاءاللہ. تو یہ حضور کی آل ہیں, پنجتن پاک کی آل ہیں, انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے یہ وبا ٹلے گی. سارے بہت اچھی بات اسد جیلانی صاحب نے کی ہے, اور سید حمزہ صاحب جو شیئر خوشیاں NGO سے تعلق رکھتے ہیں, دونوں حضرات جو ہے وہ راشن تقسیم تو کرتے ہیں, لیکن خاص طور پہ سادات کے حوالے سے ضروری ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ہم سب کچھ کھا رہے ہیں. بے شک. اور ان کی جو اولاد ہے, سید فیملیز ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ پاک اور طیب راشن اور چیزیں جو ہیں وہ ان کو پہنچائی جائے جو صدقہ و خیرات سے ہٹ کر ہوں, کیونکہ سادات جو ہیں وہ صدقہ اور خیرات نہیں لیتے. تو آپ اپنے طور پہ بھی جو سادات فیملیز آپ کی نظروں میں ہیں وہ بھی, اور جو غیر سادات ہوں یا سادات ہوں جو سفید پوش یعنی کسی سے مانگتے نہ ہوں, ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو بھی لوگ آپ کے دروازے پر آئیں, مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا دو, اگر تھوڑا ہے تو دے دو, کیونکہ نہ دینا اس سے بھی بہت زیادہ بری بات ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گے. بہت شکریہ اسد جیلانی صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ سید حمزہ صاحب شیر خوشیاں کے روح رواں ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے کام میں برکتیں دیں اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین, اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو حافظ گوہر رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ایک اور نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان کا تعارف ہم کرائیں گے جیسے بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے باران بہن.